بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا ہاسپٹلٹی ود شہیر کے پلیٹ فارم پہ آپ کا ٹرینر، آپ کا ہوسٹ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ بیسیکلی یہ جو میں نے پروجیکٹ لانچ کیا ہوا ہے ہاسپٹلٹی ود شہیر، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایجوکیشن، ہاسپٹلٹی کی ایجوکیشن لوگوں تک فری آف کاسٹ پہنچے، کیونکہ اس سے لوگ اپنا پروفیشن سٹارٹ کر سکتے ہیں، چھوٹے لیول پہ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں، چھوٹے موٹے آپریشن سیکھ سکتے ہیں تاکہ ان کے کاروبار میں آسانی ہو یا ان کی نوکری میں آسانی ہو۔ تو میرا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ میں اپنی ایجوکیشن جو میں نے اخذ کی، جو میں نے اپنے سارا 8-9 سال پڑھائی کی، وہ ساری ایجوکیشن صدقہ جاریہ کے طور پہ لوگوں کے لیے فری آف کاسٹ اویلیبل کر دوں۔ تو یہ بیسیکلی میرا گول ہے۔ اس کو اچیو کرنے میں مجھے آپ سے تھوڑی سی ہیلپ چاہیے کہ میرے چینل جو ہے یہ یوٹیوب پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بھی، اور میرے فیس بک کے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو بھی آپ میکسیمم فالو کریں، سبسکرائب کر لیں یوٹیوب کے چینل کو، اس کی کیا اس کا نام نوٹیفیکیشن بٹنز جو ہے ان کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ویڈیوز بھی ملتی رہیں۔ اور اگر آپ میری ایک ہیلپ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ سب کچھ کمیونٹی میں شیئر کریں اپنی، جو پڑھنا چاہتا ہے کوئی بندہ اگر آپ کی کمیونٹی میں، آپ کے آفس میں، آرگنائزیشن میں ہے، جو کچھ سیکھنا چاہتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیکھ کے آگے بڑھ سکتا ہے، تو اس تک یہ میری چینل کو پہنچا دیں، تو میرا مقصد ایک طریقے سے حل ہو جائے گا۔ تو یہ آج ہمارا لیکچر ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا۔ تو لیٹس گو ٹو دا اسٹوڈیو، میٹ یو ایٹ دا اسٹوڈیو۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہمارا فرسٹ لیکچر ہے ٹریول اینڈ ٹورزم انڈسٹری اینڈ انٹروڈکشن کے نام سے۔ یہ ہم لوگ اپنے کورس کا فرسٹ چیپٹر جو ہے ہمارا، یہ ڈیزائن آؤٹ لائن کے اندر اس کا پڑھانے کا جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وی شوڈ نو کہ وٹ از، یعنی کہ ٹریول اینڈ ٹورزم انڈسٹری اصل میں ہے کیا۔ ہاسپٹیلٹی جو ہم چیز پڑھتے ہیں، ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ، وہ اصل میں ٹریول اینڈ ٹورزم انڈسٹری کا پارٹ ہے، تو وہ اصل میں ہے کیا، ٹھیک ہے، وہ پوری انڈسٹری کیا ہے، وہ سیگمنٹ کیا ہے۔ تو آج ہمارا بیسیکلی ٹاپک جو پڑھنے کا ہے وہ یہ ہے۔ یہ بہت ضروری چیپٹر ہے اور بڑا ریکوائرڈ چیپٹر ہے، کیونکہ اس کی انڈرسٹینڈنگ کے بغیر ہمیں یہ نہیں پتہ چل سکتا کہ اصل میں ٹریول اینڈ ٹورزم انڈسٹری اور ہاسپٹیلٹی کا آپس میں ریلیشن کیا ہے۔ تو ہمارے پاس سوال جو اٹھتا ہے وہ ہے کہ وٹ از ٹریول اینڈ ٹورزم انڈسٹری۔ تو ٹریول اینڈ ٹورزم انڈسٹری اصل میں، اگر میں آپ کو اس طرح کوئی مخصوص بتا سکوں کہ یار یہ بزنس ہے، یہ ٹریول اینڈ ٹورزم انڈسٹری کا بزنس ہے، تو اس میں یہ میں آپ کو کوئی ایگزیکٹلی کر نہیں سکتا، کیونکہ بہت سارے بزنسز، مختلف بزنسز ہر قسم کے سیگمنٹ سے جو کنٹریبیوشن اپنا کر رہے ہوتے ہیں ٹریول اینڈ ٹورزم کے اندر، یعنی کہ فار ایگزامپل ٹرانسپورٹیشن ہے، گاڑی ہے، اکوموڈیشن ہے، اس کے علاوہ کھانا پینا ہے، جو بھی وہ اپنی سروسز دے رہے ہوتے ہیں یا کوئی ایکٹیویٹی کرا رہے ہوتے ہیں، وہ سارا کچھ ٹریول اینڈ ٹورزم انڈسٹری میں فال کرتا ہے۔ اور ہاسپٹیلٹی آپریشنز جو ہیں نا، یعنی کہ ہوٹل اینڈ فوڈ اینڈ بیوریج سروسز جو ہیں، اور ایونٹ مینجمنٹ سروسز بھی کسی حد تک، وہ یہ جو 3 سروسز ہیں یہ ہاسپٹیلٹی آپریشنز کہلاتا ہے۔ اور یہ جو ہے بیسیکلی آپ اس کو جو ہم لوگ کامن ٹرم میں یوز ہوتا ہے وہ ہوٹل مینجمنٹ ہے۔ ہوٹل مینجمنٹ میں اصل میں یہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں، ایونٹس بھی آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ ریسٹورنٹس بھی آ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے لاجنگ سروسز بھی آ جاتی ہیں۔ تو یہ تینوں سروسز ملا کے ہاسپٹیلٹی آپریشنز بنتا ہے۔ اور جو ہے نا کہ اس کا نام ہے آپ کی ٹریول اینڈ ٹورزم انڈسٹری میں ہاسپٹیلٹی آپریشنز کے نام سے یہ فال کرتا ہے۔ تو بیسیکلی جب ہم لوگ وٹ از ٹریول اینڈ ٹورزم انڈسٹری کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس جو بات آتی ہے کہ ٹریول اینڈ ٹورزم انڈسٹری میں اصل میں ہیں کیا کیا چیزیں، ٹھیک ہے، کون کون سے بزنسز ہیں جو ٹریول اینڈ ٹورزم انڈسٹری میں فال کرتے ہیں۔ تو ان کی کلاسیفیکیشن ان کی سروسز کے حساب سے کی جاتی ہے کہ کون سی سروسز وہ آفر کرتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ والی سروس اس والی سروس میں کام کر رہی ہے۔ جس طرح لاجنگ، فوڈ اینڈ بیوریج یہ اکٹھے کام کر رہا ہوتا ہے۔ لاجنگ اور
آپ کی ایکٹیویٹیز اور فوڈ اینڈ بیوریج جو ایکٹیویٹیز یہ بھی آپ کی اکٹھی کام کر رہی ہوتی ہیں، یعنی کہ ایونٹس بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کی کیا اس کا نام ہے، کوئی کھانا پینا بھی وہاں پہ چل رہا ہوتا ہے، تو وہ یہ سارا کچھ آپس میں بہت کولیبریٹڈ کام کرتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ٹریول اینڈ ٹورزم انڈسٹری میں جو ہاسپٹیلٹی آپریشنس کے اندر فال کرتی ہیں نا چیزیں، وہ یہ کچھ 5 ہمارے پاس کلاسیفیکیشنز ہیں۔ پہلی ہے لاجنگ آپریشنز۔ لاجنگ آپریشنز وہ چیزیں ہیں جدھر آپ جا کے رہ سکتے ہو، آپ وہاں پہ جا کے اسٹے کر سکتے ہو، آپ کو آرام کرنے کے لیے جگہ ملتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو رات سونے کے لیے جگہ ملتی ہے، آپ 3-4 رات کے لیے کمرہ بک کر لیتے ہو، کسی ڈیسٹینیشن پہ جا کے کہیں بھی آپ جا کے بکنگ کر لیتے ہو، تو وہ سارا کچھ آپ کا ٹریول اینڈ ٹورزم انڈسٹری کے لاجنگ آپریشنز کے سیکشن میں فال کر رہا ہوتا ہے۔ ان کا بیسیکلی کام جو سروس یہ پرووائڈ کرتے ہیں وہ ہاسپٹیلٹی ہے۔ ہاسپٹیلٹی کو اگر میں آپ کو ڈیفائن کروں ذرا آسان الفاظ میں، کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ اس چیز کا تھوڑا سا وہ کہ ہاسپٹیلٹی پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ ہاسپٹیلٹی ایک بیسک کانسیپٹ ہے جو ہم لوگ گھر میں نارملی استعمال کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مہمان نوازی، کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا، آپ اس کی خاطر تواضع جو کرتے ہو، وہ سارا کچھ ہاسپٹیلٹی ہے، ٹھیک ہے، یعنی مہمان نوازی ہے۔ تو مہمان نوازی اگر آپ ہاسپٹیلٹی کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرو گے تو اس کا مطلب ہے مہمان نوازی۔ تو یہ اصل میں کانسیپٹ ہے، کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا تھوڑا سا کرنے کا ایک طریقہ کار ہے جو ہم لوگ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کے اندر پڑھتے ہیں، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں آپ کے ساتھ ہوٹل انڈسٹری کے اندر، یعنی کہ جب آپ یہ مہمان نوازی کو بار بار ڈیل کر رہے ہوتے ہو تو آپ کو جب آپ وہ ایسا آپ کا ماحول ہی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں سے آپ کے پیسوں کا سسٹم ہی وہ ہے اور آپ نے وہاں پہ مہمانوں کو ٹھہرانا ہے، تو آپ کے ساتھ بہت ساری کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں ایسی جو ہم لوگ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ میں پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو وہ کمپلیکیشن ہینڈل کرنے میں آسانی ہو۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ پوائنٹ آتا ہے، وہ ہے فوڈ اینڈ بیوریج آپریشنز۔ وہ آپریشن جو کھانا پینا سرو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ الکوہلک بیوریج دے رہا ہے، نان الکوہلک بیوریج دے رہا ہے، کاکٹیل دے رہا ہے، موکٹیل دے رہا ہے، کچھ بھی دے رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو کھانا پینا جو بھی اس کو کوئی حرام چیز بیچ رہا ہے، وہ حلال چیز بیچ رہا ہے، جتنی بھی چیزیں کھانے پینے کے ریلیٹڈ ہیں وہ سارا کچھ فوڈ اینڈ بیوریج میں آتا ہے۔ اب آپ تھوڑا سا یہاں پہ کنفیوز یہ ہو رہے ہوں گے کہ لاجنگ آپریشنز بیچ میں کیا کر رہے ہیں، تو یہ لاجنگ آپریشنز اصل میں یہ ہے کہ ہوٹل کے اندر فوڈ اینڈ بیوریج آؤٹ لیٹس ہوتی ہیں، ریسٹورنٹس ہوتے ہیں، ان کا اپنا کچن ہوتا ہے، ان ہاؤس کچن اسے کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا ہو سکتا ہے کیٹرنگ فیسلٹی ہو، تو ہوٹل کے اندر بھی فوڈ اینڈ بیوریج ہوتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپس میں بہت کولیبوریشن ہوتی ہے، اور ہوٹل اس چیز کو لائک کرتا ہے کہ اس کے اندر ریسٹورنٹ ہو، کیونکہ ریسٹورنٹ میں آپ کا ان ہاؤس گیسٹ آ کے اپنا کھانا میلز وغیرہ لیتا ہے، اور وہ اینی ٹائم 24 آورس کھلا ہوتا ہے۔ جو ان ہاؤس ہمارا کچن ہوتا ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر رات کو 1 بجے بھی کسی گیسٹ نے آ کے کھانا کھایا تو وہ بفے نہیں لگا ہوگا، لیکن وہ اس کا ہم کہتے ہیں الا کارٹ مینیو ہوتا ہے، جو مینیو سے دیکھ کے آپ آرڈر کر رہے ہو اسے الا کارٹ کہتے ہیں، یہ فرینچ ٹرم ہے۔ تو الا کارٹ سے ہم لوگ اس کو آرڈر وہاں سے کروا دیتے ہیں اور کچن سے پک کے آتا ہے، ہم سرو کرتے ہیں، رات کو 1 بجے ہوں 3 بجے ہوں، وہ اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، وہ 24 آورس وہاں پہ کھانا دینے کے لیے اویلیبل ہے۔ اس کا کام ہی یہ ہے کہ جو ان ہاؤس گیسٹ ہے اس کو ڈسسیٹسفائی آپ نے نہیں کرنا۔ تو یہی آپ کی مہمان نوازی ہے کہ آپ رات کو 3 بجے بھی اس کو پراپرلی سروس کے ساتھ کھانا دے رہے ہو، اور آپ کو کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کو نیند آئی ہوئی ہے، اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے، آپ نے اپنا کام پراپرلی کرنا ہوتا ہے۔ تھرڈ نمبر پہ جو ہمارے پاس آتی ہیں جتنی بھی گاڑیوں کی سروسز، بسز سروسز، ایئر لائنز، ٹرانسپورٹ، جدھر کسٹمر کو ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں، ہم کسٹمر نہیں، ویسے میں گیسٹ ٹرم استعمال کرتا ہوں، آگے بھی ہم لوگ فیوچر میں بھی اس کو گیسٹ ہی کہیں گے، کیونکہ گیسٹ جو ہے وہ تھوڑا ہمارا عزت والا ہوتا ہے، ہم جو بھی ہمارا بندہ ہے اس کو ہم گیسٹ، اور لڑکا ہو تو مسٹر اور لڑکی ہو تو مسز اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں، اور میم اور سر والا کانسیپٹ یہ بہت زیادہ ہوٹل کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو آپ نے بس میم سر یہی ہوتا رہتا ہے ہوٹل کے اندر۔ جب آپ جونیئر لیول پہ ہوتے ہو تو وہاں پہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے، تھوڑا آپ اوپر مینجمنٹ میں جاتے ہو تو وہاں پہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ جو آتا ہے، یہاں تک 3 تک اگر آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی ہو، تو ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ جو آتا ہے وہ ریٹیل سٹورز کا۔ ریٹیل سٹورز میں وہ ساری جگہیں جدھر آپ جا کے شاپنگ کر سکتے ہو، کوئی آرٹ کی کوئی چیز لے سکتے ہو، کوئی سووینئر لے سکتے ہو، یہ شاپنگ کر سکتے ہو، شاپنگ مالز ہوتے ہیں جدھر لوگ آتے ہیں اور لوگ آ کے شاپنگ کرتے ہیں، وہ ساری جگہیں جتنی بھی ہیں وہ سارا کچھ آپ کا ریٹیل سٹورز کے اندر فال کرتا ہے۔
اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ پوائنٹ ہے جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، ایکٹیویٹیز میں وہ سارے چیزیں، وہ سارے ایونٹس جو ہو رہے ہوتے ہیں، جس طرح ریکریشنل ایونٹ، کوئی ٹرپ جا رہا ہے، کوئی کالج کا ٹرپ ہے، کوئی کیا اس کا نام ہے، آپ ریلیجیس موومنٹ کر رہے ہو، آپ کسی مذہبی تہوار میں شرکت کرنے کے لیے مذہبی سلسلے میں آپ جا رہے ہو، کسی جگہ پہ ٹریول کر رہے ہو، تو وہ ساری سروسز جو بزنس کا لانچ بھی اگر کوئی ہو رہا ہے، اس کے لیے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر رہے ہیں اور کوئی سروس اویل کر رہے ہیں، تو وہ ٹریول اینڈ ٹورزم انڈسٹری میں فال کر رہی ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی یہ ہمارے پاس 5 سیگمنٹس ہیں جو ٹریول اینڈ ٹورزم انڈسٹری کے بیسیکلی میجر رول ہیں، جس میں سے ہم لوگ جو ہیں نارملی 3 کو پڑھتے ہیں، کیونکہ 3 ہمارے جو ہیں بیسک ہمارے ہاسپٹیلٹی آپریشن سے ریلیٹڈ ہیں۔ ایک یہ ایکٹیویٹیز ہیں، ایکٹیویٹیز میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا وہ وہاں پہ آ کے بندوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہوتا ہے، یا پھر وہاں پہ بندوں کو کھانا پینا دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ اکوموڈیٹ کرنے میں یہ ہو سکتا ہے سیٹ اپ بھی لگانا ہو، پورا اسٹیج سیٹ کرنا ہو، مارکی ہو سکتا ہے انسٹال کرنی ہو، وہ بڑا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ان کا کام یہی ہوتا ہے یہ ایکٹیویٹیز میں کہ انہوں نے ٹریولنگ کرنی ہے، کھانا پینا کرنا ہے، اور وہاں پہ اکوموڈیشن اپنا ارینج کرنا ہے، یعنی کہ وہاں پہ آپ نے بیٹھنے کا سیٹ اپ ارینج کرنا ہے، وہ ہمارا بینکوٹ کا چیز ہوتی ہے، فوڈ اینڈ بیوریج میں آتی ہے۔ اور سیکنڈلی اس کو کیا اس کا نام ہے، اگر کوئی انہوں نے اسٹے کرنا ہے رات کے وقت تو اس کے لیے ہوٹل ارینج کرنے ہوتے ہیں۔ تو ایکٹیویٹیز ایونٹ مینجمنٹ جو ہے وہ اصل میں بیسیکلی لاڈجنگ آپریشن اور فوڈ اینڈ بیوریج آپریشن کا ایک تھرڈ پارٹی ہے۔ تو ہم لوگ بیسیکلی جب ہوٹل مینجمنٹ کو پڑھتے ہیں تو ہم لوگ ان 2 آپریشنس کو، لاڈجنگ آپریشنس اور فوڈ اینڈ بیوریج آپریشنس، ان دونوں کو پڑھتے ہیں۔ تو ان سب کو تو ہم لوگ آگے چلیں پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس سوال اٹھتا ہے کہ وائی پیپل ٹریول، لوگ ٹریول کرتے کیوں ہیں؟ یہ جو کانسیپٹ ہے نا ٹریولنگ کا، یہ کوئی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنے سال پرانا ہے، کیونکہ جو وہ لوگ تھے جو غاروں میں رہا کرتے تھے اور جنگلوں میں رہا کرتے تھے، وہ کھانے کی تلاش میں یا پانی کے تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کیا کرتے تھے، تو وہ ادھر سے یہ ٹریول اینڈ ٹورزم کا کانسیپٹ سٹارٹ ہوتا ہے، بیسیکلی اوریجنیٹ ہوتا ہے۔ اگر میں ہسٹری میں جاؤں، شارٹ کروں اس کو، تو ٹریول اینڈ ٹورزم انڈسٹری کا یہاں سے جب سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک فیز آتا ہے جہاں پہ ہم لوگوں کی تجارت کا کانسیپٹ آتا ہے، ہیومینٹی کے اندر، انسانیت کے اندر تجارت کا ایک کانسیپٹ آتا ہے۔ یہ تقریباً 3-1 ہزار سال پہلے کی بات ہے۔ اس 3-1 ہزار سال میں اس میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ جاتے تھے کسی ایک جگہ پہ، وہاں پہ رہتے تھے، وہاں پہ جا کے چیز اپنی بیچتے تھے، اس کے بدلے ہو سکتا ہے کوئی اور چیز لے لیں، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی پیسے اس کے عوض کوئی سونا، کوئی چاندی، اس ٹائپ کی کوئی چیز لے لیں۔ تو بارگیننگ اور یہ ٹریڈنگ کا ایک کانسیپٹ سٹارٹ ہوا، یہ تقریباً 3-1 ہزار سال پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد وہ چیز آہستہ 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 گروم ہوتی گئی، اور ایک زمانے میں ایک فیز آیا جسے ہم کہتے ہیں گلوبلائزیشن کا فیز، یہ جو بھی ریسنٹلی آیا 1940s کے اراؤنڈ، ہوٹل انڈسٹری کا ایک بوم پکڑا، یہ سارا ٹریول اینڈ ٹورزم انڈسٹری نے ایک بوم پکڑا کہ لوگوں نے بزنس کے لیے ایک جگہ سے، ایک ملک سے دوسرے ملک جانا شروع کیا، اور اپنی چیز وہاں پہ جا کے بیچی، اور وہاں پہ جا کے ہاسپٹیلٹی سروسز یعنی کہ ٹریول اینڈ ٹورزم کی پوری سروسز اویل کی۔ تو ادھر سے یہ 1940 کے بعد، 1940s کے بعد، یہ سارا کچھ جو ماڈرنائز آپ ٹریول اینڈ ٹورزم ابھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے بکنگ کرائی اور آپ کا کمرہ بک ہو گیا، آپ نے فون کیا یا آپ آفس میں گئے، آپ نے وہاں پہ جا کے ایئر لائن کا ٹکٹ بک کرا دیا، آج کل تو ویسے ایپ سے ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے اس طرح کے جو یہ سارا کچھ ٹینیور جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 1940 کے بعد سٹارٹ ہوا، اس سے پہلے اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ اور جو ہم لوگ ہاسپٹیلٹی ایجوکیشنز آج کل جو بہت زیادہ مشہور ہو رہی ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں، یہ بھی زیادہ پرانی چیز نہیں ہے، یہ بھی تقریباً 1970s کے اراؤنڈ جو ہے یہ سٹارٹ ہوئی ہے۔ اس سے پہلے اس کا ہوٹل مینجمنٹ میں پڑھائی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، اور یہ بس یہ ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ یار کوئی ایسا بندہ جو اس اسکل میں ٹرینڈ ہو تو وہ ان کو ریکوائر ہوتا تھا، تو انہوں نے اس کے ہاسپٹیلٹی انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش کیے، اور بیسیکلی فرسٹ جو انسٹیٹیوٹ تھا وہ سوئٹزرلینڈ میں اسٹیبلش کیا گیا تھا اس کا، اور گڑھ ہے ہوٹل مینجمنٹ کی پڑھائی کا، اور اخیر مہنگا بھی ہے۔ تو ہمارے پاس جو سوال تھا وہ ہم پیچھے رہ گیا، اب ہم آگے آتے ہیں۔ وائی پیپل ٹریول، لوگ ٹریول کرتے ہیں جب ان کے پاس ایک تو پیسہ آ جائے، یعنی کہ ایکسٹرا منی ہو، وہ ڈسپوزیبل انکم اس کو کہا جاتا ہے، کہ وہ خرچ کر سکتے ہوں وہ پیسہ، تو تب وہ ٹریول کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ وہ ٹریول کرتے ہیں کہ جب ان کے پاس چھٹیاں ہوں، یعنی کہ ان کے پاس ٹائم ہو کہ وہ کسی جگہ پہ جا کے اپنا ٹائم ہالیڈیز اسپینڈ کر سکیں۔
یا ان کو ان کا جو ورکنگ ٹائم ہے وہ کم ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو ہم لوگ نارملی جو بندہ جو میجر ٹریولر ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے پروفیشنل بندہ، بزنس مین، کیونکہ یہ کمپنی کی میٹنگس کے سلسلے میں آئے ہوتے ہیں آپ کے پاس، یا کسی کمپنی کے ریفرنس سے آئے ہوتے ہیں آپ کے پاس، اور وہ آپ کے پاس اسٹے کرتے ہیں، سروسز لیتے ہیں، اور سروس لے کے جو ہے نا آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں، اور کمپنی آپ کو پے کر دیتی ہے، آپ اس کو بل ٹو کمپنی کر دیتے ہو اور کمپنی آپ کو اس کے اگینسٹ پے کر دیتی ہے۔ یا پھر ہمارے پاس دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ریٹائرمنٹ کی ایج پہ ہوتے ہیں، جو بس اپنا بس پینشن ہوتی ہے اور وہاں پہ سکون سے اپنا لائف کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ گھومنے پھرنے کے لیے نکلے ہوتے ہیں، تو وہ 55 ایئر سے ابو لوگ، یا پھر پروفیشنل بزنس مین۔ ویسے ہمارا 70% کلائنٹ ہوٹل انڈسٹری میں پروفیشنل بزنس مین ہوتا ہے، جو کسی کام کے سلسلے میں وہاں پہ موو کر رہا ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی فلیکسیبلٹی وغیرہ نہیں ہوتی، یہ بس اپنے کام کے سلسلے میں آتا ہے، اپنا کام اٹینڈ کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے، اور اس کا کام ٹوٹل سائن کرنا ہوتا ہے، ہر بل پہ یہ سائن کرتا ہے اس کا ٹوٹل، اور اس کو الاؤڈ کیا جاتا ہے سائن، ایک بندہ مخصوص بندہ گروپ کے اندر ہوتا ہے جس کو الاؤڈ ہوتا ہے کہ وہ سائن کرے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو اگلا سوال آتا ہے کہ لوگ ٹریول کرتے کب ہیں۔ لوگ ٹریول دو فیکٹرز میں کرتے ہیں، ایک فیکٹر ہے انٹرنل پش۔ انٹرنل پش ہوتا ہے کہ اس کو اندر سے خواہش ہوئی ہے کہ اس نے کسی جگہ پہ جانا ہے، اس طرح آپ نے کسی مہمان سے، کسی گھر والے سے ملنے جانا ہوتا ہے تو آپ کی ایک اندرونی خواہش ہوتی ہے کہ آپ یہاں سے، فار ایگزامپل میں جب لاہور میں پڑھ رہا تھا، ہوٹل مینجمنٹ کر رہا تھا، تو میری خواہش ہوتی تھی کہ تھرسڈے کو میں موو کروں، گاڑی میرے پاس ہوتی تھی تو میں تھرسڈے کو موو کرتا تھا اسلام آباد، کیونکہ میرا گھر اسلام آباد میں تھا، اور میں تھرسڈے کو آتا تھا اور سنڈے کو صبح میں واپس چلے جاتا تھا، میری منڈے سے تھرسڈے تک کلاس ہوا کرتی تھی۔ تو وہ جو اندرونی خواہش تھی کہ میں نے گھر جانا ہے، تو وہ جو خواہش ہے اس کے لیے جو میں ٹریول کر رہا ہوں سارا، اور اس کے بیچ میں جو مجھے سروسز دے رہا ہے، پرووائڈ کر رہا ہے، گاڑی میری اپنی ہے، ٹرانسپورٹیشن سروس میرے پاس ہے، فوڈ اینڈ بیوریج ہو سکتا ہے مجھے کوئی کھانا پینا چاہیے ہو، یا ہو سکتا ہے کوئی اور چیز میں نے ریکوائر کی ہو رستے میں، تو وہ جتنی بھی سروسز مجھے مل رہی تھی وہ ٹریول اینڈ ٹورزم انڈسٹری کا پارٹ تھی، اور یہ میرا ایک انٹرنل پش تھا، مجھے پش کیا گیا تھا کہ انٹرنلی میرا دل کیا تھا کہ میں اس جگہ پہ جاؤں، تو یہ ایک انٹرنل ڈیزائر ہے، یہ آپ کا انٹرنل پش فیکٹر ہے۔ تو اس کے بعد یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی جگہ دیکھنے کا بڑا دل کر رہا ہو اور آپ کہیں کہ جی میں گھومنے پھرنے چلا جاتا ہوں، تو وہ بھی انٹرنل ایک ڈیزائر تھی۔ تو وہ جتنی بھی ریلیجیس ہو سکتی ہے، آپ مذہبی کسی چیز میں، یعنی کہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، کوئی حج کرنے جا رہا ہے، وہ ایک انٹرنل ڈیزائر ہے اس کی، اس سے پش کیا انٹرنلی اور وہ بندہ چلا گیا اس جگہ پہ۔ اس کے برعکس ہمارے پاس جو ایکسٹرنل فیکٹر ہے، پل فیکٹر، یہ ہے کہ کوئی بندہ آپ کو، کوئی چیز آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، یعنی کہ آپ کو مجبوراً ادھر ٹریول کرنا پڑ رہا ہے۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کیا اس کا نام ہے، کوئی مریض ہے، اس کا علاج ایک شہر میں نہیں ہو سکتا، کسی اور شہر میں ہو سکتا ہے، تو ادھر جانے کے لیے آپ کو ایک ٹریول کرنا پڑے گا۔ تو وہ جتنے بھی ٹریولز ہیں جو آپ کو ایکسٹرنلی مجبور کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی ہو اور آپ کو وہ ویڈیو بڑی پسند آئی ہو اور آپ کہیں کہ یار اس جگہ پہ جا کے میں نے وزٹ کرنا ہے، تو وہ جو آپ کا ٹریول ہوگا نا، یعنی کہ ایکسٹرنلی آپ کو پل کیا جائے گا اپنی طرف، کھینچا جائے گا اس جگہ کی طرف، تو وہ جو فیکٹر ہے وہ آپ کا دوسرے نمبر پہ پل فیکٹر آتا ہے، جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ وین پیپل ٹریول۔ تو یہ اگر آپ کو انڈرسٹینڈ ہو گیا تو ہمارے پاس نیکسٹ جو سوال آتا ہے کہ ویئر پیپل ٹریول۔ تو ویئر پیپل ٹریول جو ہے نا، کہ لوگ ٹریول کرتے کدھر کدھر ہیں۔ لوگ ٹریول کرتے ہیں ان جگہوں پہ جہاں پہ بیسیکلی ہم کلاسیفائی کریں تو 5 چیزیں پائی جائیں۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہیں، اگر یہ نہیں ہوں گی تو آپ کے پاس ان میں سے اگر ایک بھی کم ہو گیا نا تو کام خراب ہونا شروع ہو جائے گا اس جگہ پہ۔ تو پہلا جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس میں وہ ہے نیچرل ریسورسز۔ نیچرل ریسورسز وہ چیزیں یعنی کہ جغرافی ہے، اس کے پلانٹیشن وہاں پہ کیسی ہے، یعنی گرینری ہے، وہاں پہ کیا اس کا نام ہے، آب و ہوا کیسی ہے، کلائمیٹ اس کا کیسا ہے، تو یہ جتنی بھی نیچرل چیزیں وہاں پہ پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کی نیچر کیسی ہے اس جگہ کی، وہ سارا کچھ جو ہے وہ نیچرل ریسورسز میں ہوتا ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر پلے کرتا ہے ٹورسٹ کو ایک جگہ، ٹریولر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں وہ قائل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو ہمارے پاس آتی ہیں وہ چیزیں ہیں انفراسٹرکچرز۔
انفراسٹرکچرز وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک نیسیسٹی ہے کسی بندے کو ٹریول کرنے میں، کسی جگہ پہ جائے گا تو وہاں پہ اس کو ضروری ہے کہ وہ یہ سارا کچھ اس کو ملے. یعنی کہ اس کو ہو سکتا ہے کہ پانی چاہیے، بجلی چاہیے، گیس چاہیے، جو اس کو ریکوائرڈ چیزیں ہیں. یعنی کہ لائف کو گزارنے، زندگی گزارنے کے لیے جو اس کی ریکوائرڈ جو اس کی چیزیں ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں، یعنی کہ پانی اس کو چاہیے، اس کو کیا اس کا نام ہے، موبائل فون چاہیے، اور سڑکیں چاہیے، سڑکیں نہیں ہیں. تو اس ٹائپ کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انفراسٹرکچر میں فال کرتی ہیں. اس کے بعد انفراسٹرکچر کے اوپر ایک چیز ڈیولپ کی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں ہم سپر اسٹرکچرز. سپر اسٹرکچرز وہ چیزیں ہیں جو اٹریکشن، ایک ہاسپٹیلٹی، جو وہ کیا اس کا نام ہے، جو لوگ ٹریول کر رہے ہیں، جو سروسز اویل کریں گے، ان کے لیے اٹریکٹیو بنانے کے لیے پارکس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہوٹلز ہیں، آپ کے کیا اس کا نام ہے، ریسٹورنٹس ہیں، جو ساری اوپر جو بلڈنگز بنی ہوں گی جدھر آپ جا کے کوئی سروس اویل کر سکتے ہو، وہ سارا کچھ سپر اسٹرکچر ہے. اس میں آپ کے کیا اس کا نام ہے، جو آپ کیا اس کا نام ہے، ڈھابے جو بنے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کھانا کھاتے ہو، وہ بھی اس میں انکلوڈ کیے جاتے ہیں. اس کے بعد ہمارے کیا اس کا نام ہے، ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک کے جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی کہ بس ٹرمینلز، ایئر لائنس، ٹھیک ہے، یہ وہاں پہ اویلیبل ہوں تو اس کو تھوڑا بوسٹ ملتا ہے. یعنی کہ اگر فار ایگزامپل آپ کو ابھی ریسنٹلی ہماری ایئر لائنز نے سٹارٹ کی ہے کہ ناردرن ایریاز کی آپ کی جو ایئر لائنز ہیں وہ زیادہ اسکیجول کی گئی ہیں، تو اس سے اس کو ٹورزم کو وہاں پہ بوسٹ ملا ہے. اس کا رزلٹ جو آ رہا ہے کہ بہت زیادہ وہاں پہ ٹورزم ریسنٹ جو ڈیز میں ہوا ہے کہ وہاں پہ جیم پیک، آپ نے خبروں میں بھی شاید دیکھا ہو. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوئی ہیں، یہ سارا کچھ یہ سارے جو ہیں، یہ ان جگہوں پہ لوگ جانا پریفر کرتے ہیں جہاں پہ سروسز، اس طرح کی ٹرانسپورٹیشن سروسز وہ اویلیبل ہوں کہ آپ وہاں پہ جاؤ تو وہاں پہ جا کے آپ یہ نہ ہو جاؤ کہ میں ہوٹل سے آگے جاؤں کدھر، یہاں پہ تو نہ گاڑی ہے، نہ گاڑی کا کوئی سین ہے، نہ کوئی بس ہے، کچھ بھی نہیں آؤ. تو وہ ٹرانسپورٹیشن سروسز وہاں پہ ہونا ضروری ہے، ورنہ ہاسپٹیلٹی سروسز آپریشن جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. اس کے بعد آخری چیز ہے کہ یہ بہت ضروری چیز ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں، جو وہاں کی عوام ہے، وہاں پہ ان کے اندر ہاسپٹیلٹی کا عنصر پایا جائے. کیونکہ آپ کے پاس بہت بڑی بڑی ایگزامپلز آتی ہیں ریسنٹلی ملکوں میں، کچھ کنٹریز، کچھ شہروں میں آپ کے پاس رپورٹیں ہیں کہ جی وہاں پہ جا کے بندہ پھنس جاتا ہے کہ میں غلط جگہ پہ شاید آ گیا ہوں. تو وہ جو اس طرح کی وہاں پہ جب سروس یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں نا، ہاسپٹیلٹی کا کلچر ختم ہوتا ہے، تو ہاسپٹیلٹی آپریشنز وہاں پہ سفر کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بیسیکلی وہ کلچر ہے وہاں پہ ہاسپٹیلٹی کا. ادھر آرٹس اس طرح کی ہیں، لٹریچر ہے اس طرح کا، وہاں پہ لوگوں کا رجحان کس طرح کی چیزوں پہ ہے، وہ کس طرح کلچر کو فالو کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اس میں اگر ٹریڈیشن میں کچھ ایسے بھی قبائل ہیں دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں، میں ریسرچ میں ابھی زیادہ جاؤں گا نہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ ادھر جاؤ تو وہ آپ کو کھا جائیں گے، گرل کر کے نا آپ کو رسی پہ باندھ کے تو آپ کو کھا جائیں گے. تو اس طرح کے بھی قبائل پائے جاتے ہیں دنیا میں. تو ادھر ہاسپٹیلٹی کا کلچر بالکل نہیں ہے. تو یہ ہاسپٹیلٹی کا کلچر ہونا بہت ضروری ہے ایک لوگوں کے وہاں پہ ٹریول کرنے کے لیے، کہ وہاں پہ لوگ جائیں اور وہاں پہ جا کے لوگ انجوائے، ظاہری بات جب انجوائے کریں گے، اگر وہاں پہ جا کے تھپڑ کھا کے یا وہاں پہ جا کے مکے کھا کے واپس آ جائیں گے تو اس کے بعد وہ اگلی دفعہ ادھر جانے کی ہمت نہیں کریں گے. تو بیسیکلی اس لیے یہ سارا کچھ ضروری سمجھا جاتا ہے جب ٹورسٹ ٹریول کرتا ہے، تو وہ ان سارے پوائنٹس کو ذہن میں رکھتا ہے کہ وہاں پہ یہ ساری سروسز اویلیبل ہیں کہ نہیں ہیں. اگر اویلیبل ہیں تو وہاں پہ ٹورزم زیادہ ہوتا جاتا ہے، اور اگر وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ نے پچھلی دفعہ یہ عید پہ دیکھ لیا ہوگا کیا ہوا ہے. تو بیسیکلی آج جو ہمارا چیپٹر تھا، آج جو لیکچر تھا ہمارا، وہ یہاں پہ آ کے ہی ختم ہو جاتا ہے. اور یہ ہے کہ ہم نے آج جو یہ چیز پڑھی ہے، یہ اس میں یہ ہے کہ آپ کو بیسیکلی ایک انڈرسٹینڈنگ بن گئی ہوگی کہ ٹریول اینڈ ٹورزم انڈسٹری جو ہم لوگ آج کل ابھی آگے پڑھنے جا رہے ہیں، ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ، یہ اصل میں کن کن کاموں میں کدھر کدھر جا کے آپ کام کر سکتے ہو اس فیلڈ میں، آپ کے کس یعنی کہ انڈسٹری میں آپ کا رول ہے ٹریول اینڈ ٹورزم انڈسٹری میں. یعنی کہ جب آپ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ پڑھتے ہو تو آپ ان ساری چیزوں کو ساتھ ساتھ کور کر رہے ہوتے ہو، کیونکہ ہر جگہ پہ یہی ہے کہ مہمان نوازی کو ہی دیکھنا ہوتا ہے، آپ نے اپنے جو گیسٹ ہے اس کو ہی دیکھنا ہوتا ہے. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، ہوپ آپ کو اچھا لگا ہو.
ویلکم بیک. آج آپ نے کچھ سیکھا ہوگا ہمارے لیکچر سے. جو بھی آپ نے لرن کیا، اگر آپ کو اس کے متعلق کوئی فیڈ بیک دینی ہے، کوئی آپ کی سجیشن ہے، کوئی آپ کی کوئری ہے اس سے ریلیٹڈ، تو آپ مجھے نیچے دیے گئے ای میل ایڈریس پہ ای میل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ میری ویب سائٹ وزٹ کر لیں. ویب سائٹ بھی آپ کو نیچے یہاں پہ مینشن ہو رہی ہے، آپ اس کو وزٹ کر لیں. میرے ہر پیج کے اوپر اس کو ویب سائٹ کا لنک موجود ہے، تو آپ ادھر وزٹ کر کے یہاں پہ کانٹیکٹ فارم ہے، اس کو فل کر کے آپ مجھے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کوئی بھی آپ کے پاس کوئی کویشچن ہو، آپ میں آئی ول ویلکم دیم. آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور ہوپ آپ کو آج کا لیکچر اچھا لگا ہوگا. اگر آپ نے میرے پیج کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے پیج کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو میکسیمم کمیونٹی تک اسپریڈ کریں. اس میں آپ کا کردار یہی ہو سکتا ہے اس پورے پروسیس میں کہ آپ اس کو میکسیمم کمیونٹی تک شیئر کر دیں اور اس کو یعنی کہ موٹیویشن کے طور پہ اس کو سبسکرائب کر لیں. تھینک یو ویری مچ. اگلے لیکچر کے ساتھ ضرور ملاقات ہوگی. اب تب تک اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.